تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ حکومت نے KPK میں ایک بہت اچھا بجٹ پیش کیا ہے۔ ہم میرٹ پہ، ٹرانسپیرنسی پہ، منصفانہ وسائل کی تقسیم پہ اور سارے لوگوں کی خیرخواہی پہ بلیو کرتے ہیں۔ اس پہ کوئی سیاست نہیں ہوگی، سارے لوگوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ جو ڈاکٹرز کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے KPK میں، کچھ لوگوں نے شکایاتیں کی ہیں، میں نے بھی تفصیل سے بات کی ہے ہیلتھ منسٹر خلیق صاحب سے۔ خلیق صاحب ایک اچھے اور فیئر انسان ہیں، انہوں نے جو باتیں مجھ سے کی ہیں میں فلی سیٹسفائیڈ ہوں۔ KPK حکومت نے میرٹ کا خیال رکھا ہے اور ہم نے اس میں کبھی یہ نہیں کہا اور نہ کبھی کریں گے کہ PTI کے لوگوں کو صرف سپورٹ کیا جائے۔ KPK کا ہر شہری ہمارا ہے اور ہم انشاءاللہ یکساں ان کے حقوق کا خیال رکھیں گے۔ میں ایک بات ضرور بتاؤں، کشمیر کی صورتحال بڑی گمبھیر ہے۔ کشمیر پاکستان کا شہرگ ہے۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ مصلحتوں کو موقع دیا جائے، ڈائیلاگ ہو، اور کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ پاکستان کے شہری ہیں، ان کے مسائل پاکستان کے مسائل ہیں، ان اپنے محرومیوں کے خلاف اگر وہ کوئی احتجاج کرتے ہیں تو پرامن طریقے سے کرے اور حکومت کسی بھی ایسے اقدام سے گریز کرے جس سے خون خرابہ ہو۔ ہماری کوشش ہے کہ وہاں افہام و تفہیم سے مسائل اس طرح حل ہو کہ کشمیر کاس کو کسی صورت نقصان نہ پہنچے۔ وہاں الیکشن ہونے کو ہے، وہاں الیکشن کی جو صورتحال ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا اس پہ گہری نظر ہے۔ ہم نے دیکھا ہے ہری پور کے الیکشن کو بھی، پنجاب میں جو بائی الیکشن ہوئے اس کو بھی، گلگت بلتستان میں جو ہمارا تجربہ رہا اس کو بھی، ہم سے جو بلہ چینا گیا پاکستان میں، پھر ہم سے نشان لیا گیا GB میں، پھر ہم سے نشان دوبارہ لیا گیا آزاد کشمیر میں۔ اس لیے اس الیکشن کے سلسلے میں آئندہ 2 دنوں میں انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف بہت اہم فیصلے کرے گی، اور جب فیصلے کریں گے تو انشاءاللہ عوام کو بتائیں گے۔ ہم نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے، سیاسی مسائل کا سیاسی حل ہو، لیکن فی الحال مذاکرات صرف نام اور پیشکش کے حد تک ہے، کوئی بات کہیں بھی نہیں بڑھی ہے۔ یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جن کے ہاتھ میں اختیار ہے۔ اگرچہ ہماری طرف سے خان صاحب نے یہ اختیار اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر صاحب کو دیا ہے۔ اچکزئی صاحب نے بہت بڑے پن کا مظاہرہ کیا جب اسمبلی کے فلور سے وزیر اعظم سے ہاتھ ملایا، لیکن اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ میں لانا کمزوری ہے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ مسائل کا حل سنجیدگی سے ڈھونڈنا ہر اس بندے کا فرض ہے جو ایک سرکاری عوامی عہدہ رکھتا ہے۔ ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ان مسائل کا ہم حل ڈھونڈیں۔ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ خان صاحب کی رہائی کے لیے ہر جگہ گئے ہیں، 27 مرتبہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ گئے، 17 مرتبہ ہم سپریم کورٹ گئے۔ ہم جب پاور آف اٹارنی بھی فائل کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہائی کورٹ جاتے ہیں کہ اجازت دی جائے تاکہ خان صاحب کی طرف سے پاور آف اٹارنی ہو۔ کل بھی ملاقاتوں کا دن تھا، 250 دن سے زیادہ ہو گئے خان صاحب سے ملاقاتیں نہیں ہیں۔ جب آپ دروازہ بند رکھو گے تو آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ اس کو اگنور کروا لو گے، لیکن عوام کے دلوں میں وہ بسا ہوا ہے۔ خان صاحب کو مائنس نہیں کیا جا سکتا، وہ عوام کے دلوں میں ہیں، وہ سب سے مقبول ترین لیڈر ہے۔ یہ دروازے اب بند کرے۔ ہم ایک بار پھر مطالبہ کریں گے کہ خان صاحب کے علاج کے سلسلے میں اور خان صاحب کی ملاقاتیں فی الفور بحال ہو، یہ ہمارا سب کا مطالبہ ہے۔ منسٹر صاحب، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ہر وہ اقدام کریں گے جو آئینی قانونی ہے، اس میں ہمارا حق ہے کہ ہم نے پہلے بھی احتجاج کی، ریلیز بھی کی ہے، دھرنے بھی دیے، جلسے بھی کیے، دوبارہ بھی کنٹینیو کریں گے۔ اس کے سلسلے میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اقدامات کریں گے۔ کورٹوں میں بھی گئے ہیں، کورٹوں سے بھی ہماری درخواست ہے، سپریم کورٹ بھی اور ہائی کورٹ میں، کہ میرٹ پہ ہمارے فیصلے ہو۔ جہاں تک وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کا خیال ہے، یہ وہ لوگ سوچ رہے ہیں جو عوام میں بدگمانی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ سہیل افریدی صاحب کو خان صاحب نے نامینیٹ کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے MP ہیں KPK میں،
وہ 91 ہمارے پاس 2/3 میجارٹی ہے. وہ خان صاحب کے MP ہے, یہ ووٹ خان صاحب کا ہے, یہ جو MPs ہے یہ خان صاحب کے, اس کو فل فلج خان صاحب کا سپورٹ حاصل ہے اور ہم سب اس کو سپورٹ کریں گے. پاکستان تحریک انصاف میں وزیر اعلیٰ سہیل اپریدی کے خلاف کوئی بھی ایسا گروپ نہیں ہے جو اس کی سیٹ کا امیدوار ہو یا اس کی سیٹ کی امیدوار ہونے کا ایون سوچتا بھی ہو, کیونکہ ہمارے پارٹی میں اگر ایک ہی آرڈر چلتا ہے وہ صرف خان صاحب کا آرڈر چلتا ہے, باقی ہم سارے امپلیمنٹ کرتے ہیں. اور ہماری پارٹی کا وی آر پراؤڈ آف اٹ کہ ہم ورکر جیسے بندے کو اٹھاتے ہیں, چاہے میں ہوں چیئرمین پھر بھی ورکر. ہم اگر سہیل اپریدی ہیں تو ورکر, اور خان صاحب نے جب کہا ہے کہ وہ ہمارا وزیر اعلیٰ ہے تو سب کہیں گے کہ وہ وزیر اعلیٰ ہے, رہیں گے. اس کے خلاف میں کہتا ہوں ساری باتوں کی تردید کرتا ہوں جو کہیں گے کہ کوئی ایسی اسٹرگل کوشش ہوگی کہ اس کو ریپلیس کرے. کنگ پارٹی نہیں ہے, ہم جمہوری لوگ ہیں. ضرور کچھ چیزوں پہ اختلاف تھا, اور وہ جو MPs کا ذکر ہوا ہے آج بھی میری ان سے ملاقات ہوگی, انہوں نے اسلام آباد آنا ہے, کچھ MPs ہے. ہم نے کہا ہے اختلاف رائے ضرور ہے, ہم ان سے گڈ گورننس پہ ڈسکس کریں گے, ان کے اگر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہے اس پہ ڈسکس کریں گے. لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں, کوئی بلاک ایسا نہیں ہے جو وزیر اعلیٰ کے خلاف ہو, کوئی ایسا گروپ نہیں ہے جو وزیر اعلیٰ کو امیدوار ہو, کوئی ایسا گروپ نہیں ہے جو فارورڈ بلاک بنا کے بیٹھا ہو کہ خان صاحب کے ویژن کے خلاف وہ اپنی بات کرتا ہو. جس طریقے سے بجٹ کو سب نے سپورٹ کیا, آئندہ بھی حکومت کی سارے اقدامات کو انشاءاللہ سپورٹ کرتے رہیں گے. علی امین گنڈاپور صاحب کا تعلق ہے تو ہم سارے PTI والے اور میں خاص کر اس کے رول کا بڑا معترف ہوں. انہوں نے بڑا اچھا کردار ادا کیا, بہت اچھا رول پلے کیا ہے. ہم اس کو خراج تحسین پہ پیش کرتے, صبح اچھا چلایا ہے, پارٹی کے لیے بڑا اچھا کام کیا ہے. اور جس وقت خان صاحب نے کہا کہ میں چینج کرنا چاہتا ہوں, جو خان صاحب کا رائٹ ہے, وہ اپنا کھلاڑی جب چاہیں چینج کر لے, تو علی امین گنڈاپور صاحب نے بہت بڑے پن کا مظاہرہ کیا. رائٹ ہے, اس نے مجھے فون کیا سب سے پہلے, اس نے کہا میرے پاس آؤ, مجھ سے ریزگنیشن لے لے. میں KP ہاؤس گیا, میں نے ان کو کہا نہیں یہ طریقہ کار اڈاپٹ کرنا ہوا, اس وقت انہوں نے استعفیٰ دیا. شارٹ آف اٹ, علی امین گنڈاپور صاحب کیٹیگریکلی کہہ چکے ہیں, ہماری اس سے ڈسکشن اس بات پہ ہوئی ہے, نہ وہ وزیر اعلیٰ کے دوبارہ امیدوار ہے, نہ وہ کوئی ایسے اسٹرگل کریں گے جس سے حکومت کمزور ہو یا حکومت میں کوئی بلاک ہو. سر یہ بتائیے کہ جو کیا گیا ابھی 1 جولائی سے ہمارا یہ موقع پر آیا, اور ہم نے پرائم منسٹر سے اسمبلی کے فلور پہ بھی کہا تھا, اور اس کے میٹنگ بھی کی تھی فائنانس منسٹر سے, کہ دیکھیں یہ جتنے علاقے جن کو جو ٹیکسز ہے وہ ایکسٹینڈ نہیں ہوئے ہیں, تو یہ ایسے نہیں تھا, یہ اسپیشل پیکج کیوں تھا کہ وہ علاقے بڑے پسماندہ ہے, وہاں کچھ ہے نہیں, وہ مقابلہ نہیں کر سکتے بزنس کا, ان لوگوں کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, لہٰذا یہ آپ ایکسٹینڈ نہ کریں. تو ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے, بالکل غلط ہے, اور اس کے خلاف ہم عوام کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور حکومت کو دوبارہ کہیں گے کہ آپ اپنی اس بات پہ ریویو کر لیں. پہلے بھی فوراً آپ نے لا میں چینجز کیے ہیں, برائے مہربانی آپ اس کو ایکسٹینڈ کریں جب تک آپ نے فیسلٹی نہیں دی ہو عوام کے پاس. اور خاص کر یہ وہ علاقے ہیں جو پہلے سے فلڈ کی وجہ سے سفر ہوئے تھے. لاسٹ ٹائم جب فلڈ آیا تھا جس سے KPK کے 12 ضلع افیکٹ ہوئے تھے, جس میں ٹرائبل ایریاز بھی زیادہ افیکٹ ہو گئے تھے, بنیر اور سوات اور یہ علاقے بھی افیکٹ ہو گئے تھے. اس میں سے حکومت نے جو کمٹ کیا تھا, وفاقی حکومت نے NDMA کے تھرو, وہ پیسے بھی ابھی تک ہم نہیں ملے. وہ جو ریسورسز تھے, چاہے وہ بجلی کے مد میں تھے, کمیونیکیشن کے, وہ ہمیں نہیں ملے ابھی تک. تو میں ایک بار پھر کہوں گا کہ یہ آپ ریورس کر دیں. یہ مہاجرین سے لوگوں نے کہا ہے کہ ہم نے بائیکاٹ کا اعلان کیا 12 سیٹوں پہ, وہ فیک ہے. البتہ ساری سیٹوں سے, اور الیکشن جو آزاد کشمیر کی الیکشن ہے اس سے ریلیٹڈ ہم انشاءاللہ 2 دنوں میں اہم فیصلے کریں گے. صاحب آپ نے 2025 میں کہا ہے, بالکل میں نے ضرور کہا ہے, اور میرا مطلب یہ تھا لوگوں کو کہ آپ چندہ نہ کریں, آپ اپنے میں جو پیسے اکٹھے کر رہے ہو آپ چندہ نہ کریں, حکومت ہی آپ کو دے گی, لیکن آپ لوگوں کو فوراً خود جو آپ جسمانی جو ہیلپ کر سکتے آپ وہ کریں, پیسے صوبائی حکومت دے گی. اور صوبائی حکومت نے بڑے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا تھا. میں نے ریکویسٹ کی تھی علی امین صاحب سے, اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ اناؤنس کر دیں, اور ہم نے لا چینج کر دیا تھا. 2 لاکھ کو ہم نے 3 کیا, 3 کو 5 اور 5 کو 10, اور 10 لاکھ کو ہم نے 20 لاکھ کر دیا تھا, سب لوگوں کے لیے, صرف بنیر کے لیے نہیں. وہ پیسے لوگوں کو جتنے بھی تھے وہ ملے ہیں. اس میں انفراسٹرکچر کے مد میں, ایگریکلچر کے مد میں جو باقی ہے وہ سارے کے سارے ملے ہیں, اور KPK حکومت بھرپور حصہ لے گی, کبھی پیچھے نہیں ہٹے گی انشاءاللہ تعالی. جو
बजट का हुआ, हम तो कोशिश कर रहे थे कि बैलेंस बजट पेश कर सके, लेकिन एनीवे जो 48 अरब रुपए है बिल्कुल वो खसारे वाला, लेकिन हम वफाकी हुकूमत को मुतालबा कर रहे हैं कि एनएफसी में जो हमारा शेयर है अभी आपको हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस जो है वो बकाया है, वो आप हमें दे दे। जहाँ तक वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है, देखो बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि अभी तक वफाकी हुकूमत गुज़श्ता 4 सालों में इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकी, इतना अपना रेवेन्यू ना बढ़ा सकी कि अपने जो स्ट्रेटेजिक नीड्स है उसको फुलफिल कर सके। और यही रीज़न है, वज़ीर आज़म साहब जहाँ भी चलते हैं तो वज़ीर आज़म साहब यही फरमाते हैं वहाँ पर कि आप कहेंगे मैं मांगने आया हूँ, मैं मांगने नहीं आया हूँ, लेकिन मजबूरी है। और इनकी मजबूरी यहाँ तक अब आ गई है कि कर्जे आपने लिए, टैक्स रिफॉर्म नहीं किया, आपने जो खर्चे कम नहीं किए, अपने जहाज़ खरीदे, जिसकी वजह से आप इस हद पे आए कि आप सुबह पे इन्हिसार कर रहे हैं। आईनी तौर पर सुबह से मुतालबा करना ये इवन गैर आईनी है, पर हमने कहा है कि वो ये गैर आईनी है, आप उसका कोई और तरीका निकाले, अपने रेवेन्यू बढ़ा दे बजाय इसके कि आप सुबह पे इन्हिसार करें। थैंक यू जी, थैंक यू।